اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ الکہف کا آغاز ہو گیا ہے۔ کل سورہ بنی اسرائیل ختم ہو گئی تھی۔ سورہ کہف ہے یہ۔ اس کا نام کہف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور کہف پہاڑی میں ایک غار کو کہف کہتے ہیں، تو اس کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اسی صورت میں، تو اس نام کی وجہ سے اس کا نام کہف رکھ دیا گیا ہے سورۃ الکہف۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا تو انہیں پریشانی ہوئی تھی کہ انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تو انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کردار پہ انگلی تو نہیں اٹھا سکتے تھے، مجبور ہو گئے کہ کیسے ان کا انکار کیا جائے۔ تو علماء یہود کے پاس وہ پہنچے، یہودیوں کے پاس، کہ مدینہ المنورہ میں جا کر ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگے کہ اس طرح انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اب تم لوگ بتاؤ ہم کیا کریں، وہ سچے ہیں یا نہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ 3 سوال جا کر ان سے پوچھو، اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو وہ سچے نبی نہیں ہیں، تینوں کے جواب نہ دیں تو بھی سچے نبی نہیں ہیں، 2 کا جواب دیں، 1 پہ خاموشی اختیار کریں تو وہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، روح کیا چیز ہوتی ہے؟ تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ وہ کون تھے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ تینوں سوالات، تینوں چیزیں ایسی تھی جن کا ذکر تورات انجیل کے علماء ہی جانتے تھے، ان کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ تینوں سوال کفار مکہ کو بتائے، تو یہ کفار مکہ کے جو وفد وہاں گیا تھا واپس آیا، تو اس نے آ کر کفار مکہ سے کہا کہ ہم یہ سوال لائے ہیں، ان کے جواب اگر وہ دیں گے تو وہ سچے ہیں، نہیں دیں گے تو وہ جھوٹے ہیں، تو اس طرح سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں وہ تینوں سوال پیش کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جوابات میں یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا پورا واقعہ ذکر فرما دیا، ذوالقرنین کا پورا واقعہ ذکر فرما دیا، اور روح کے متعلق آپ سورہ بنی اسرائیل میں پیچھے سن چکے ہیں، آیت نمبر 85 میں اس کا بھی جواب گزر چکا ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف ذوالقرنین کے واقعہ کے علاوہ 2 جنت کے 2 باغوں والے 2 افراد کا بھی واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ اس میں ذکر ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، اس کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ان کے گھر میں ایک جانور تھا، وہ بدکنے لگا، تو آپ خاموش ہو گئے، اور پھر غور سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر، گھر کے اوپر، سر کے اوپر ایک بادل تھا جو ان پہ چھایا ہوا تھا، وہ جانور جو تھا اس کو دیکھ کے بدک رہا تھا۔ انہوں نے تلاوت موقوف کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، جو تم نے بادل دیکھا وہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، مومن کے اوپر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تلاوت قرآن کے سبب۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو جمعۃ المبارک سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اگلے جمعۃ المبارک تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے پچھلی سورت کا اختتام جو ہوا تھا اللہ کی حمد پر ہوا تھا، اور اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، اپنے بندے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس قرآن میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ اس میں کوئی
لفظی نہ معنوی، نہ اس میں کوئی اختلاف، نہ اس میں کوئی تناقض، تعارض، تضاد، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہر ٹیڑھے پن سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. قرآن کریم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، لیکن بسا اوقات کم علم لوگ جنہیں سمجھ نہیں ہوتی وہ قرآن پر اعتراض بھی کرتے ہیں. خود مسلمان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز سمجھ نہیں پاتے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن علماء اور مفسرین کی تعلیم سے استفادہ کرنے سے یہ پریشانی حل ہو جاتی ہے، مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. پھر بھی لوگ اس پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتراض کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ پھر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں اگرچہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر قرآن جس کو سمجھ نہیں آتا وہ قرآن پر اعتراض ہی کرے گا، جو سمجھ لیتا ہے تو وہ حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین. دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے. اب مشرق ایک ہے یا دو ہیں؟ تو ساری دنیا کہے گی مشرق تو ایک ہے. رب نے قرآن میں دو کیوں کہا؟ رب خود فرماتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے. یہاں تو اس نے ایک مشرق کا ذکر کیا، ایک مغرب کا ذکر کیا، اور یہاں فرماتا ہے رب المشرقین والمغربین. اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہے. تو مشرق ایک ہے یا دو ہیں؟ اور پھر قرآن کریم میں رب ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب. رب المشارق اور مغارب کی قسم ہے. یہ تو دو مشرقوں سے بھی زیادہ، دو مغربوں سے بھی زیادہ کا ذکر ہو گیا. مشرق ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، تین سے زیادہ ہیں. کتنے مشرق ہیں؟ یہ دیکھیں قرآن میں تضاد ہے. قرآن میں کیا ہے؟ تضاد ہے. قرآن کبھی کہتا ہے ایک مشرق، قرآن کبھی کہتا ہے دو مشرق، قرآن کبھی کہتا ہے دو سے بھی زیادہ. تو مشرق تو ایک ہی ہے. دراصل سمجھنے کی کمی ہے نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش یوں کریں. ایک مشرق سے کیا مراد ہے؟ ایک مشرق سے مراد ہے سمت. سمت کے لحاظ سے مشرق ایک ہی ہے. سمتیں کتنی ہیں؟ چار: مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو سمت کے لحاظ سے تو مشرق ایک ہی ہے. اس لیے رب نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب. اب دو کس طرح ہوگی؟ رب المشرقین و رب المغربین. دو مشرق دو مغرب کیسے ہوگے؟ تو یہ موسم کے لحاظ سے ہے، سمت کے لحاظ سے نہیں. سردیوں کے موسم میں سورج کہیں اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں کہیں اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے. اگرچہ سمت اس کی وہی ہوتی ہے مشرق کی طرف، لیکن طلوع ہونے کی جگہ وہ بدل دیتا ہے، سردیوں گرمیوں میں الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دو مشرق دو مغرب بیان فرمائے. اچھا پھر دو سے زیادہ تین کیسے ہو گئے؟ تین سے چار کیسے ہو گئے مشرق مغرب؟ تو یہ بھی اہل علم جانتے ہیں، سائنسدان بھی جانتے ہیں. آپ بھی غور کیجئے گا، سورج روزانہ اپنی جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے. مشرق کا مطلب ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کی جگہ، مغرب کا مطلب ہوتا ہے سورج غروب ہونے کی جگہ. روزانہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے. روز اس کی ایک نئی جگہ ہوتی ہے طلوع ہونے کی. اس لحاظ سے ایک مشرق نہیں، کئی مشرق بن جاتے ہیں. تو رب نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے تمام مشرقوں کے رب کی، تمام مغربوں کے رب کی. سبحان اللہ. قرآن میں کوئی تعارض رہا نہیں ہے. قرآن نے تو ایک علم بیان کیا ہے، بلکہ لوگوں کو بتایا ہے کہ صرف مشرق ایک نہیں، سمت کے لحاظ سے تو وہ ایک ہے. طلوع اور غروب کے لحاظ سے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا. یہ مت سوچنا کہ ایک ہی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ تو بدلتا رہتا ہے. اور سورج کی جگہ بدلنے سے اوقات بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن نے تو علم بیان فرمایا ہے. سمجھنے والے کا قصور ہے کہ اس نے کہا مشرق تو ایک ہوتا ہے، دو کہاں سے آگے. تو اب پتہ چلا مشرق دو بھی ہوتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. اسی طرح دیگر سوالات بھی ہیں. سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جب قرآن میں غور و فکر کیا جائے، مفسرین کرام سے اس کی تشریح تفسیر پوچھ لی جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بات بھی سمجھ آ جاتی ہے.